حالات اور شجرہ نسب قوم داؤدزئی غوریہ خیل، ایک پشتون قبیلہ۔ داؤدزئی اور محمد دونوں بھائی تھے۔ یہ دونوں دولتیار کے بیٹے تھے۔ دولتیار خلیل چمکنی یا سمکنی، زیرانی اور ملاگوری وصلی کے یہ پانچوں بھائی تھے۔ انہیں خلیل، چمکنی، زیرانی اور ملاگوری اور دولتیار، یہ پانچوں بھائی تھے جو ابراہیم کے بیٹے تھے، اور یہ سب غوریہ خیل سے مشہور ہیں۔ ابراہیم یعنی غوریہ خیل اور خشے یہ دونوں بھائی تھے، اور یہ دونوں قند یا کند کے بیٹے تھے۔ قند اور کاسی یا کانسی یا کاشی یہ دونوں بھائی تھے، اور یہ دونوں خرشبون کے بیٹے تھے۔ خرشبون اور شرخبون دونوں سڑابن کے بیٹے تھے، اور سڑابن قیس عبدالرشید کا بیٹا تھا جو افغانوں کا یا پشتونوں کا یا پختونوں کا جد امجد تھا۔ یہ تو اوپر کا شجرہ نسب ہوا، اور نیچے کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے۔ داؤدزئی کے 4 بیٹے تھے۔ نمبر 1 مامون، اور جس سے ماموزئی یہ خیل نکلا۔ نمبر 2 امنیزئی۔ نمبر 3 مندیزئی، جسے مندگزئی بھی کہتے ہیں۔ اور نمبر 4 یوسف۔ یہ یوسفزئی والا نہیں بلکہ دوسرا یوسف ہے۔ یوسف کے 3 بیٹے تھے، یعنی فارزئی، صفازئی اور مندرگزئی۔ مندیزئی یا مندگزئی کے بھی 3 بیٹے تھے، یعنی حسینزئی جو یہاں اپنے وطن میں مقیم رہے، مندیزئی یا مندگزئی، اس کے 3 بیٹے تھے۔ حسینزئی جو یہاں اپنے وطن میں مقیم رہے، دوسرا بیٹا بابوزئی۔ بابوزئی نے تیرا کی طرف ہجرت کی، اور تیرا میں رہائش اختیار کی، لیکن یہ روایت مشہور ہے کہ بابوزئی ہندوستان سے ہو کر تیرا آ گئے تھے، یعنی ہندوستان سے ہو کر تیرا آ گئے تھے۔ اور تیسرا بیٹا یا تیسرا خیل یہ نیکوزئی ہے، یہ نیکو سے نیکوزئی ہے۔ نیکوزئی یعنی کتاب میں ایسا لکھا ہے کہ نیکوزئی بجانب ہندوستان رفت،
یعنی نیکوزئی ہندوستان چلے گئے اور وہاں ہندوستان میں ان نے رہائش اختیار کی اور ان کی اولاد آج تک ہندوستان کے مختلف علاقوں میں وہ رہائش پذیر ہے۔ آمنی کے بھی 3 بیٹے تھے، یعنی آمنی زئی، جن سے 3 خیل بنے۔ نمبر 1 نوری زئی، نمبر 2 ملک زئی، نمبر 3 نورک زئی۔ پھر ان سے مزید خیل بنتے گئے اور مامون یعنی مامو زئی، اس کے 8 بیٹے تھے۔ نمبر 1 تاجو خیل، نمبر 2 یونس خیل، نمبر 3 بی بی زئی، نمبر 4 سید خیل، نمبر 5 باقل زئی یا باقر زئی، نمبر 6 محمد زئی، اور نمبر 7 علی شیر زئی، اور نمبر 8 بازید خیل۔ اور پھر باقل زئی یا باقر زئی کے بھی 3 بیٹے تھے، موسیٰ خیل، رنگی خیل، سعدالدین خیل۔ پہلے ان تینوں میں سے رنگی خیل اس کی 2 بیویاں تھیں۔ زوج اول کا نام تھا امینہ بی بی، اور زوج دوم کا نام تھا رمی۔ زوج دوم رمی کی اولاد رمی خیل کہلایا، اور زوج اول امینہ کی اولاد میں ایک شخص دریا خان تھا اور اس کی بھی 2 بیویاں تھیں۔ تو ان میں سے مامون کی اولاد میں بہت سارے خیل بن گئے، جس کا سب کا ذکر کرنا یہاں وہ مشکل ہے۔ ان میں سے خاص کا ذکر ہم یہاں کریں گے۔ دریا خان کی بھی 2 بیویاں تھیں، زوج اول اور زوج دوم۔ زوج اول سے نواب بہادر خان بانی شاہ جہان پور وہ تھے، نمبر 2 محمد خان، اور نمبر 3 عنایت خان۔ اور پھر نواب بہادر خان بانی شاہ جہان پور، اس کے 8 بیٹے تھے یا 10 بیٹے تھے۔ نمبر 1 دلیر ہمت خان، نمبر 2 رن مست خان، نمبر 3 عزیز خان، نمبر 4 دلاور خان، نمبر 5 غیرت خان، نمبر 6 مظفر خان، نمبر 7 اختیار خان، نمبر 8 بختیار خان، نمبر 9 فتح محمد خان، نمبر 10 حسین خان۔ اور اس طرح دریار خان کی دوسری بیوی زوج دوم سے بھی اس کے 3 بیٹے تھے۔ زوج دوم سے نمبر 1 یوسف خان، نمبر 2 دلیل خان یا دلیر خان، اور نمبر 3 بتوبی بی بی۔ بتوبی بی بی کے 9 بیٹے تھے، عظمت خان، علم خان، شمشیر خان، فتح خان، عیسیٰ خان، زبردست خان، اور سعادت خان، عثمان خان اور ولایت خان۔ یہ تھے حالات اور شجر نسب قوم داؤد زئی غوریہ خیل۔ خان کجو کے عہد میں ایک حادثے کے بعد داؤد زئی اپنے متعلقین یعنی محمد اور خلیل کے لوگوں سے موضوع ترنگ، قلات، مقر اور قرباغ جو غوریہ خیل کا اصل وطن ہے ہجرت کر کے یوسف زئی کے علاقے میں آ گئے، اور خان کجو اور دوسرے یوسف زئی سرداروں کے سامنے اپنا عجز اور پریشانی ظاہر کر کے اپنی معاش اور آبادی کے لیے ایک علاقے کی استدعا کی۔ خان کجو وغیرہ نے ان کی یہ التماس قبول کر لی اور کلپانی اور بگیاڑے کے نواح میں چند دیہات جو زراعت کے قابل اور زرخیز تھے انہیں دے دیے، اور اس میں آباد ہو گئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ محمد اور خلیل کے لوگ بھی ایک واقعے کے بعد اپنے وطن سے بے وطن ہو کر پشاور آ گئے، اور انہوں نے پشاور کا علاقہ مرزا کامران ولد ظہیر الدین بابر بادشاہ کی مدد سے
دلزاق سے خالی کرا لیا، اور داؤدزئی قرابت اور مودت کے خیال سے کلپاڑی اور بگیاڑے سے اٹھ کر پشاور میں ان کے ساتھ ان نے سکونت اختیار کی۔ ملک کجو خان نے جو مشہور جنگیں لڑی ہیں ان میں ایک مشہور جنگ شیخ تپور کی جنگ ہے۔ یہ جنگ غوریہ خیل سے لڑی گئی۔ شیخ تپور پشاور شہر کے قریب شمال میں دریائے کابل کے قریب واقع ایک مشہور و معروف مقام تھا۔ یہاں پشاور کے علاقے میں یا پشاور کی مضافات میں پہلی جنگ جو ہے وہ خلیل ممند اور داؤدزئی یعنی غوریہ خیل اور دلزاق کے درمیان لڑی گئی، اور انہوں نے دلزاق کو شکست دے کر انہیں دریائے سندھ پار ہزارہ پہنچا دیا۔ اور پھر یہاں پر دوسری جنگ جو ہے وہ غوریہ خیل یعنی خلیل و ممند اور گجو خان یوسفزیوں کے درمیان لڑی گئی، اور اس دوسری جنگ میں فتح یوسفزیوں کو ہوئی۔ شیخ تپور کی جنگ میں گجو خان لشکر کی معیت میں پشاور کے مقام گورگٹی تک پہنچا۔ وہاں ایک بلند جگہ پر شامیانہ نصب کیا جس میں گجو خان نے استراحت کی۔ سارا لشکر اطراف و جوانب میں پھیلا ہوا تھا۔ گجو خان نے اعلان کیا اور لشکر کو واپس بلایا، اور اسی اثناء میں شیخ جلو بن شیخ عثمان اساخیل اکوزئی خواجوزئی ملیزئی اس نے خان کجو کے ایما سے چند معتبر آدمیوں کے ساتھ تمام لشکر میں ہر ایک ڈیرے میں گیا اور غوریہ خیل کے تمام گرفتار شدہ لوگوں کو رہا کروایا، اور دونوں فریقین کے درمیان صلح ہوئی اور لشکر واپس ہوئے۔